عظمیٰ باجی کی شخصیت میں بھی اماں کی طرح ایک خاص وقار، روب اور دبدبا ہونے کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے کوئی بات کر کے، یہاں تک کہ میں بھی اب تک اس کے قریب نہ ہو سکی تھی، کیونکہ ایک تو وہ خود بھی سب کے ساتھ ایک خاص فاصلہ رکھنا پسند کرتی تھی، دوسرا جاب پر جانے کی وجہ سے وہ کچھ بیزی بھی رہتی تھی۔ ہاں، اماں کے اس خاتون کے ساتھ بہت بنتی تھی اور ہمسائے ہونے کے ناطے ان لوگوں کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی تھی۔ اماں نے جب عظمیٰ باجی کی زبانی اس کی مجبوری سنی تو انہوں نے باجی کی معذرت قبول کر لی، اور پھر عظمیٰ باجی بھی مختلف کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگی، اور پھر کام کرتے ہوئے وہ اماں سے کہنے لگی، باجی پلیز بتاؤ نا کہ بارات چلنے کا ٹائم کیا ہے؟ تو اماں ہنس کر کہنے لگی، چندا جب تم اور تمہارے جیسی اور بیاباں تیار ہو جائیں گی تو بارات اسی وقت روانہ ہو جائے گی۔ تو اماں ہنس کر کہنے لگی، چندا جب تم اور تمہارے جیسی اور بیبیاں تیار ہو جائیں گی نا تو بارات اس وقت روانہ ہو جائے گی۔ ہر کام عملیات اور جنات کے ذریعے ایک رات کے عمل سے 100% گارنٹی سے کروائیں۔ وہ بہن بھائی جو طرح طرح کے عاملوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو میرا خاص پیغام، ایک بار کا رابطہ آپ کی خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے۔ کوئی کام بغیر ہدیہ نہیں ہوتا۔ جنات کو اپنے بس میں کر کے اب تک لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے چکے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مثلا محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، جناتوں سے پسند کی شادی، طلاق کا مسئلہ، گھریلو جھگڑا، اب دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں، صرف ایک بار رابطہ تو بارات اسی وقت روانہ ہو جائے گی۔ تو اماں ہنس کر کہنے لگی، چندا جب تم اور تمہارے جیسی اور بیبیاں تیار ہو جائیں گی نا تو بارات اس وقت روانہ ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر عظمیٰ باجی کہنے لگی، پلیز باجی میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو نا۔ تو اماں نے ایک دفعہ پھر ہنستے ہوئے اپنی پرانی بات دہرا دی، اور عظمیٰ نے تائید میں سر ہلا دیا، اور پھر اماں سے بولی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے باجی کہ میں آج صبح ہی کراچی سے لاہور پہنچی ہوں، اس لیے مجھے پلیز اپنے چلنے کا ٹائم اور اپنا پلان بتائیں تاکہ میں اس کے مطابق تیار ہو سکوں۔ اس کے بعد عظمیٰ باجی نے ایک دفعہ پھر اپنا جملہ دہرایا اور کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ تو اماں نے اس سے کہا کہ یار ہم لوگوں کا پلان تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے 10 بجے نکلیں گے۔ ہماری بارات ڈائریکٹ دلہن والوں کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ بارات یہاں سے بہاول پور کے ماڈل ٹاؤن اے میں جا کر اترے گی، جہاں پر میرے فرسٹ کزن کے بیٹے کرنل ماجد کی اپنی کوٹھی ہے، اور اس نے اصرار کر کے ہمارا سارا بندوبست اپنے ہاں کیا ہوا ہے۔ وہاں جا کر ہم لوگ ایک رات ریسٹ کریں گے، پھر اگلے دن صبح صبح ہماری بارات ایک دوسری گلی میں جو کہ ماجد لوگوں کے قریب ہی واقع ہے جائے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 12-1 بجے تک شادی کی ساری رسومات ادا کر کے ہم لوگ 1-2 بجے وہاں سے چل پڑیں، تو رات 8-9 بجے تک ہم لوگ واپس لاہور پہنچ جائیں گے۔ اماں کا سارا پلان سن کر عظمیٰ بولی، ٹھیک ہے باجی میں 10 بجے تک تیار ہو کر آ جاؤں گی۔ تو اماں کہنے لگی، خبردار عظمیٰ کی بچی، 10 بجے کا مطلب 10 بجے ہی ہوگا۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگی، ٹھیک ہے باجی، اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گھر آئے ہوئے سب مہمان اٹھنا شروع ہو گئے۔ اماں نے جلدی سے ان کے لیے ناشتہ لگوا دیا، اور پھر ناشتے کے بعد بھائی افضل اماں کے پاس آیا اور اپنے مخصوص لہجے میں بولا، والدہ حضور آپ کے حکم کے مطابق دونوں کوسٹریں آ گئی ہیں اور ایک دم ریڈی ہیں، بس آپ لوگ تیار ہو جائیں تو ہم چلیں۔ اس کی بات سن کر اماں کہنے لگی، شاباش افضل، یہ ہوئی نا بات، مہمان ناشتہ کر لیں تو ہم چلتے ہیں۔ اماں کی بات ختم ہوتے ہی بھیا نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، والدہ حضور اجازت ہو تو وہ ڈانسر لڑکے بھی ساتھ لے جاؤں، ذرا شگل میلہ رہے گا۔ اس کی بات سن کر اماں نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، اور ہاں خبردار اپنے ابا سے اس بارے میں بات تک بھی نہ کرنا۔ تو بھیا بولا، والدہ وہ تو اماں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، زیادہ باتیں نہ کر، جو کہا ہے اس پر عمل کرو اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ افضل اماں کی جھاڑ سنی اور پھر
افضل نے اماں کی جھاڑ سنی اور پھر منہ بناتا ہوا کان لپیٹ کر وہاں سے 9 ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بولی، پتہ نہیں کب لڑکوں کی جان چھوڑے گا۔ اس کے بعد کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، چنانچہ ناشتے کے بعد اماں اور ابا دونوں کی بار بار کی تاکید اور محنت سے آخرکار سب مہمان گھر سے کوسٹروں میں بیٹھنے کے لیے ایک ایک کر کے روانہ ہو گئے اور آخر میں ہم اپنی فیملی کے لوگ رہ گئے۔ تب ابا نے بھی افضل کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا، افضل تم نے اپنی تیاری کر لی ہے؟ تو افضل کہنے لگا، ابا جی میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اور ہماری بارات بہاولپور کی طرف چل پڑی۔ اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے دلہے کی کار میں کیسر بھائی کے ساتھ میں اور ابا بیٹھے تھے، جبکہ اماں لیڈیز کوسٹر میں بیٹھی تھی۔ ہم وہاں سے تقریباً 11-12 بجے کے قریب چلے تھے اور راستے میں 1-2 جگہ رکنے کے بعد شام کو بہاولپور پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہماری گاڑی رکی، کیسر بھائی کے ساس سسر اور دیگر لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور پھر رسمی جملوں اور ہنسی مذاق کے بعد ہم لوگ ماجد انکل کی کوٹھی میں چلے گئے۔ یہ ایک پرانی طرز کی بڑی سی 2 منزلہ کوٹھی تھی اور اس میں اوپر نیچے کمرے تھے، جبکہ سرونٹ کوارٹر اور گیسٹ بیڈ کے اس کے علاوہ تھے۔ ماجد انکل کے گیسٹ بیڈ پر کیسر بھائی اور ان کے دوستوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ سرونٹ کوارٹر میں ان کے ملازموں کے ساتھ ساتھ 1-2 کمرے جیدے وغیرہ کے لیے مختص کیے گئے۔ کرنل ماجد ایک مضبوط اور خوبصورت باڈی کے آرمی آفیسر تھے اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ اماں کے فرسٹ کزن کے سب سے بڑے لڑکے تھے اور آج کل کراچی میں پوسٹ تھے۔ ان کی شادی بہاولپور کے کسی نواب کی پڑپوتی سے ہوئی تھی۔ ان کی نوابی تو عرصہ ہوا ختم ہو گئی تھی، جبکہ ان کی بیوی کی نوابی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ماجد انکل کی بیوی تھی تو بہت کیوٹ، پر وہ بڑی مغرور اور تنگ مزاج تھی، خواہ مخواہ ہی لیے دیے رکھتی تھی۔ ہم لوگ اسے نکچیری آنٹی کہتے تھے۔ اس میں ابھی تک نواب زادیوں والا نخرا پایا جاتا تھا اور یہ کوٹھی انکل کو سسرال کی طرف سے جہیز میں ملی تھی۔ آنٹی جس قدر نکچیری اور تنگ مزاج تھی، ماجد انکل اسی قدر اچھے اور فرینڈلی بندے تھے، اور اماں کے ساتھ تو ان کی بہت زیادہ بنتی تھی کہ کسی زمانے میں یہ لوگ گاؤں میں اکٹھے رہتے تھے۔ اماں کی وجہ سے ہی انکل نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ساری کوٹھی خالی کر دی تھی اور خود اپنے سسرال میں رہ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میل جول اور گپ شپ کے بعد کرنل ماجد ابا کے پاس آئے اور بولے، میاں جی پہلے چائے پیو گے یا کھانا لگوا دوں؟ تو ابا نے کہا، یار نیلو سے پوچھ لو، جیسے وہ کہتی ہے کر لو۔ تو ماجد انکل بولے، کچھ آپ بھی بتا دیا کرو میاں صاحب۔ تو ابا ہنس کر بولے، سمجھا کرنا یار، اور پھر وقار انکل کے ساتھ ایک جانب بڑھ گئے۔ اب انکل نے میری طرف دیکھا اور بولے، ہما اپنی ماں کو تو بلا کر لاؤ۔ میں نے ان کی بات سنی اور اندر چلے گئے اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اماں کو ڈھونڈ لیا۔ اماں عظمیٰ باجی کا کیسر بھائی کی ساس کے ساتھ تعارف کروا رہی تھی اور ابھی مزید بات چیت سے پہلے ہی میں اماں کے پاس پہنچ گئی اور ان کو بتایا کہ اماں آپ کو ماجد انکل بلا رہے ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے عظمیٰ سے معذرت کی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں مجھ سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں تیرے انکل، تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اتنے میں ہم لوگ کرنل ماجد کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے کسی کے ساتھ گپے لگا رہے تھے۔ اماں کو دیکھتے ہی تیر کی طرح ان کے پاس آئے اور بولے، باجی کھانا لگا دوں یا چائے چلے گی؟ اس پر اماں نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کھانے کا ٹائم تو ہو رہا ہے، چلو ایسا کرو تم کھانا لگوا دو۔ میں وہاں سے نکلی اور مین ہال کی طرف چل پڑی کہ جہاں ساری بارات والی لیڈیز بیٹھی ڈھولکی پر شادی کے گیت گا رہی تھی۔ دیکھا تو وہاں تھوڑی سی لیڈیز ڈھولکی بجا رہی تھی، جبکہ ان کے آس پاس ٹھرکی ٹائپ لڑکے کھڑے ان کو تا رہے تھے۔ جیسے میں ہال میں پہنچی، ایک بہت ہی گڈ لکنگ قسم کا لڑکا اچانک میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، ہما جی میرا نام دوست جعفری ہے اور میں آپ کی بھابھی کا کزن بلکہ بھائی ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور بولا، ہائے ہما، مجھے اس لڑکی کی بات کرنے اور ہاتھ آگے بڑھانے کا یہ انداز بہت برا لگا اور میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے خواتین کے پاس جا بیٹھی اور ان کے ساتھ مل کے گیت گانے اور تالیاں بجانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خادمہ وہاں آئی اور بولی، تمام لیڈیز باہر لان میں آ جائیں کہ وہاں کھانا لگ گیا ہے۔
کھانے کا نام سنتے ہی خواتین میں بھگدڑ سی مچ گئی اور وہ اٹھ کر تیزی کے ساتھ لان کی طرف جانے لگی، جبکہ میں وہیں بیٹھی رہی اور رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب رش کچھ کم ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی تو دروازے پر پھر وہ لڑکا مل گیا۔ مجھے دیکھتے کہنے لگا، اوہو، میں آپ ہی کو لینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے سے لان تک وہ میرے کان کھاتا رہا، لیکن میں نے بہت پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی اجنبی بندے کو کوئی لفٹ نہیں دینی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ، خاص کر کے لیڈیز، وہیں لان میں بیٹھ گئی اور نیچے گھاس پر دری بچھوا کر وہاں ڈھولک رکھ لی اور ایک بار پھر سے شادی کے گیت شروع ہو گئے۔ میں نے کچھ دیر تو ان کا ساتھ دیا، پھر مجھے واش روم آ گیا اور میں وہاں سے اٹھ کے اندر روم کی طرف چل پڑی تو دیکھا کہ وہاں پہلے سے کوئی تھا اور میں گیلری میں اس انتظار میں کھڑی ہوئی تھی کہ جو ہی واش روم فارغ ہو تو میں جاؤں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی لڑکا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ہما جی، آپ یقین کریں میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں تو پھر کہنے لگا، یقین کریں ہما جی، خود میرے پیچھے بہت سی لڑکیاں پھرتی ہیں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے کمرے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور واش روم سے جیدہ باہر نکل آیا، اور جیسے جیدہ واش روم سے باہر آیا، میں نے اس لڑکے جس نے اپنا نام دوست جعفری بتایا تھا اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھی اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں فارغ ہو کر باہر نکلی تو دیکھا کہ وہی لڑکا جیدے کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور پھر مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکا وہاں سے 9-2-11 ہو گیا اور اب اکیلا جیدہ ہی وہاں کھڑا رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں جیدے کو دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں اس کے پاس گئی، اس سے پہلے میں بولتی وہ مجھ سے بولا، محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔